انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، 9 دن آپ نے فضائل بھی سنے ہیں، مصائب بھی سنے ہیں۔ آج کے دن فقط اور فقط مصائب پر اکتفا کریں گے۔ یہ جو آپ گزشتہ رات گزار کے بیٹھے ہیں نا، جس کو شب عاشور کہتے ہیں، یہ رات آل محمد کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ غریب نینوا نے عباس با افاد علمدار کو حکم دیا، عباس خیام کی پچھلی طرف سے خندق کھود کے اس میں آگ جلا دے، تاکہ ہم جب جنگ میں مصروف ہوں تو ہمارا دشمن کمینہ ہے، خیموں پر حملہ نہ کر دے۔ اور پھر بھیجا ملعون عمر بن سعد کی طرف کہ جاؤ اسے پیغام دو کہ میرے مولا چاہتے ہیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے، ہم عبادت خداوندی انجام دینا چاہتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے لیے، عبادت الہی کے لیے مولا نے یہ عاشور کی رات طلب فرمائی ہے۔ اور اس رات کو مظلوم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ عبادت خداوندی میں گزارا ہے، دوسرا حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ ملاقات میں گزارا ہے، اور تیسرا حصہ اپنے اہل بیت رسول کے ساتھ گزارا ہے۔ آخری حصے میں نماز تہجد اور نماز فجر ادا کی ہے۔ عزیزو، یہ رات کوئی ایسی عجیب و غریب رات تھی کہ جس میں مولا نے اپنے سب اصحاب کو جنت کے محلات دکھا دیے تھے کہ تمہارا کون کون سا محل ہے، تمہاری کتنی بلند شان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا نے چراغ بھی بجھوائے، پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ حتیٰ زہیر ابن قائن نے یہ مولا کی خدمت میں عرض کی، میرا مولا انی اقتل، مجھے قتل کر دیا جائے، ثم قطعونی اربا اربا، پھر میرے لاشے کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ثم احرق، پھر اسے جلا دیا جائے، ثم اروا فی الہوا، پھر اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، لو یفعل بی 70 مرتان لم ترکتک یا حسین، اگر میرے ساتھ ایسا 70 مرتبہ بھی کیا جائے، زہرا کا لال، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، زہرا کا لخت جگر، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گا۔ جب ہم نے اپنی آخرت دیکھ لی ہے تو یہ زندگی دنیاوی یہ ہمارے کس کام کی ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ میرے مولا کا بہت عظیم صحابی ہے ابن ہلال، میرے مولا نے اسے بلایا اور نکل گئے میدان کربلا کی طرف۔ مختلف مقامات پر مظلوم کھڑے ہو کے روئے ہیں۔ ابن ہلال نے سوال کیا، مولا آپ
میدان کربلا کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، بعض مقامات پہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، بعض مقامات کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا، ابن ہلال، میں وہ جگہ جانتا ہوں جہاں آل محمد کے پھول شہید ہو کے گریں گے، میں ان جگہوں کی نشاندہی کر رہا ہوں اور دعا بھی کر رہا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر قاسم شہید ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ علی اکبر کو برچھی لگے گی، یہ وہ مقام ہے جہاں پر عباس کے بازو قلم ہو جائیں گے۔ میرے مولا اپنے اصحاب کو یہ یقین کی منزلوں پر حتی اتاکل یقین، اس حق الیقین عین الیقین کی منزلوں پر فائز کرنا چاہتے تھے، تاکہ جب یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے آئیں تو ان کی نگاہ میں دنیاوی اذیت، تیر اور تلواروں کے زخم نہ ہوں، ان کے ذہن میں بس رضائے خدا ہونی چاہیے، بس خشنودی خدا ہونا چاہیے۔ یہ رات اپنے مراحل طے کر رہی تھی اور کربلا کی یہ شب عاشور کا اتنا ہی عجیب منظر دیکھا ہے غریب کربلا نے، جو تیسرا حصہ اپنے اہل بیت کے لیے رکھا ہے نا۔ مولا خیام میں داخل ہوئے، جس خیمے سے گزرتے ہیں ہر خیمے سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے، میرا بیٹا کل روز عاشور ہے، تم نے اپنے چچا کی قربانی بننا ہے، تم نے اپنے ماموں کی قربانی بننا ہے، تم نے اپنے ماموں کے ساتھ وفا کرنا ہے۔ ہر بی بی اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو درس دے رہی ہے کہ ہمارے دادا ابراہیم نے ایک اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا اور کل ہم نے 18 اسماعیل جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اور مظلوم کربلا جس خیمے سے گزرتے ہیں نا اور یہ واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو بہت رویا ہے مظلوم کربلا کہ میرے اہل بیت کتنی عظیم منزلوں پر فائد ہیں، کتنی عظیم معرفت پر فائد ہیں۔ آپ نے آج تلک کبھی دیکھا ہے عیدوں کے لیے میں بچے ضرور تیار کرتی ہیں، مگر راہ خدا میں شہید کرانے کے لیے بس کربلا کی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو تیار کرتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے۔ عزادارو، آذان کا وقت قریب آیا، میرے مولا نے ہم شکل پیغمبر کی طرف دیکھا اور فرمایا، اکبر میرا دل کر رہا ہے کہ روز عاشور کی آذان، صبح کی آذان تو دے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ روز عاشور کی جنگ اکبر کی آذان سے شروع ہوئی ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی ہے۔ عاشور کی جنگ مرشد حسین کی نماز پہ ختم ہوئی اور عاشور کی جنگ اکبر کی جوانی سے شروع ہوئی ہے، حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ عاشور کی جنگ زینب عالیہ کے بخت کے زینے ذوالجناح پر سوار ہونے سے شروع ہوئی ہے اور چادر کے لٹنے پہ ختم ہو گئی ہے۔ عزادارو، یہ آج کا دن جو روز عاشور ہے
آپ ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن لے جائیں کربلا، ایک طرف 72، دوسری طرف 9 لاکھ، ان کے پاس اسلحہ ناکافی، ان کے پاس اسلحہ وافر مقدار میں، یہ 3 دن کے پیاسے، وہ ہر وقت پانی پی رہے ہیں، ان کے ساتھ مستورات، نادان چھوٹے بچے، وہ فقط جنگجو نوجوان، تجربہ کار، شجاع بہادر۔ یہ میدان کربلا کا رخ ہے، اور 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مظلوم کربلا بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ مظلوم روتے روتے اپنی ریش اطہر کو آنسوؤں کے ساتھ تر کر دیتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک بھی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مظلوم نے اتنا رویا کہ میرے مولا کا گریبان آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گیا، یہ قمیض کا اگلا حصہ آنسوؤں کے ساتھ تر ہو گیا۔ پہلا مقام جہاں پر مظلوم کربلا بہت روئے ہیں، اس وقت روئے ہیں جب جناب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا نے رو کر کہا ہے، قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے میدان کارزار میں بھیج سکتا ہوں؟ جناب قاسم نے اپنے بابا کا لکھا ہوا تحریر نامہ، وصیت نامہ جو تعویذ کی صورت میں بازو میں باندھا ہوا تھا، اپنے چچا کو دکھایا، مولا نے پڑھا اور رو کر ارشاد فرمایا، بھائی حسن تیرا کیسے شکریہ ادا کروں کہ اتنا عرصہ پہلے تو نے میری مدد کے لیے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی اور پھر قاسم کو گلے لگایا۔ چچا بھتیجا اتنا روئے ہیں کہ جناب زینب عالیہ نے آ کر چھڑایا کہ کہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک مر نہ جائے۔ عزادارو، دوسرا مقام جہاں پر غریب کربلا بہت روئے ہیں، اس وقت روئے ہیں جب جناب علی اکبر میدان کربلا سے واپس آئے ہیں نا، اور کہا ہے کہ بابا جان العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے اکبر کو مار مکایا ہے، اب اکبر جنگ نہیں کر سکتا، اب اکبر کا زندہ رہنا محال ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا تھا، ادخل لسانک فی فیا، او میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا، او میرا نبیوں کی سلطان کے شکل والا بیٹا، اپنی زبان میرے منہ میں دے، شاید ممکن ہے تیری پیاس بجھ جائے۔ اکبر نے زبان منہ میں رکھی، جلدی جلدی باہر کھینچ لی، کہا کیا ہوا اکبر؟ رو کر کہا لسانو کا اکثر یا بسن منی، او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا زخمی بابا، تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اکبر کا یہ کہنا تھا، مظلوم کربلا کی چیخ نکل گئی، رو کے کہتے ہیں اکبر میری مظلومیت تو مجبوری پہ ناراض نہ ہونا، او تجھ جیسا بیٹا مجھ سے پانی مانگے اور مجھ جیسا باپ تجھے پانی نہ پلا سکے، ارے یہ درد حسین کو قیامت تک رہے گا کہ اکبر پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، تیسرا مقام جہاں پر امام حسین بہت روئے ہیں، جی بھر کے روئے ہیں مظلوم کربلا۔ جب اصغر کو دفن کر رہے تھے نا، اپنی تلوار کے ساتھ قبر کو دی، جناب رباب نے اصغر کا لاشا اٹھایا ہوا تھا، جناب علی اصغر کے نرم اور نفیس بدن کو مظلوم کربلا نے کربلا کی گرم ریت میں سلانے کا ارادہ کیا نا، مظلوم اصغر کے لاشے پہ ریت ڈالتے آئے، مگر جس وقت چہرے کی آری آئی نا،
مظلوم کربلا نے رخ پھیر لیا دوسری طرف اور الٹے ہاتھ سے ریت بھی پھینک رہے ہیں اور رو رو کے کہہ رہے ہیں اصغر تیرا چہرہ نرم ہے، کربلا کی ریت گرم ہے، میرا مالک حسین کی غربت دیکھ، میرا مالک حسین کی مظلومی دیکھ کہ 6 ماہ بچے کو تیر لگنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے کربلا کی گرم ریت میں کس انداز میں دفن کر رہا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ اور چوتھا مقام جہاں پر حسین بہت روئے ہیں، چوتھا مقام جہاں پہ مظلوم کربلا بہت روئے ہیں، وہ کون سا مقام ہے؟ جب اکبر اور قاسم کا لاشا خیام میں بالکل ایک دائیں اور ایک بائیں پڑا ہے، درمیان میں مظلوم بیٹھا ہے، سائیدانیاں بین کر رہی ہیں، میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اللہ اب تو تیری توحید بچ گئی ہے نا، او میرا اکبر جیسا، او میرا قاسم جیسا، ایک میرا بھائی کی شکل والا ہے، ایک میرا نانے کی شکل والا ہے، میں دونوں تیری راہ میں قربان کر بیٹھا ہوں، اب مجھے زینے ذوالجناح پہ سوار کرنے والا بھی کوئی نہیں رہا، اب تو تیرے محمد کا کلمہ بچ گیا، او مجھ مظلوم کا گھر اجڑ گیا، او میرا اللہ میں نے اپنا سارا گھر تیری بقائے توحید کے لیے لٹا دیا۔ عزادارو، پانچواں مقام جہاں پہ حسین بہت روئے ہیں، جی بھر کے روئے ہیں، جب مظلوم کربلا آئے ہیں اپنے رہوار ذوالجناح کے پاس، کیا دیکھا ہے؟ دائیں بھی دیکھا ہے، بائیں بھی دیکھا ہے، شمال جنوب دیکھا ہے اور رو کے کہا ہے کہاں گئے ہو میرے شاہ سوارو؟ میں جب ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتا تھا تو کہیں سے اکبر آتا تھا، کہیں سے قاسم آتا تھا، کہیں سے عباس آتا تھا، ارے آج میں ذوالجناح پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے، مظلوم سوار ہو گئے مگر ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا۔ میرے مولا نے دیکھا ذوالجناح کی طرف اور رو کر کہا کیا تو نے بھی مجھے غریب سمجھ لیا ہے؟ کیا تو بھی میدان اشقیاء میں مجھے لے کر نہیں جا رہا؟ کیا تو بھی مجھے میدان کربلا میں نہیں لے جائے گا؟ گھوڑے نے گردن ہلائی، اشارہ کیا کہ مولا میری مجبوری ہے، میرے قدموں کی طرف دیکھیں۔ میرے مولا نے دیکھا تو 4 سال کی زہرا سکینہ نے ذوالجناح کے قدموں کو پکڑا ہوا ہے اور رو رو کے کہتی ہے اور جو بھی صبح سے گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا، اور میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، اور میں تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاؤں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین کی ماں آپ سب سے راضی ہو، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، عاشور کا دن ہے، عزادارو مظلوم ذوالجناح سے نیچے اترے، بہت بین کر کے رویا مظلوم کربلا، اتنا رویا کہ ریش اطہر آنسوں سے تر ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، چھٹا اور آخری مقام جو غیرت مند ہے، جس کے دل میں غم حسین ہے، وہ یہ درد سن کے برداشت نہیں کر سکتا، وہ یہ درد سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ آخری مقام جہاں پہ حسین بہت روئے ہیں، وہ اس وقت روئے ہیں جب زین ذوالجناح سے زمین پہ آ کے بیٹھا ہے نا، زخموں سے چور چور تھا۔ میرے امام سے جب سوال کیا گیا کہ کتنے زخم تھے تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا کیا بتاؤں کتنا زخم تھے، انگوٹھی جتنا جگہ بھی خالی نہیں تھی، اور ایک ایک زخم پہ
चार चार जख्म लगे हुए थे, जहाँ तलवार वहाँ पर तीर, वहीं पे नेज़ा, वहीं पे पत्थर, वहीं पे करबला की रेत, एक एक जख्म पे इतने इतने जख्म लगे हुए थे। आबरू फटे हुए थे, होंठ फटे हुए थे, पेशानी पे तीर लगा हुआ था। रहवार से जब उतरा है तो काफी देर एक भाई के जनाजे पे तीर लगे थे और दूसरे भाई का तीरों पे जनाजा था। कुछ लम्हात के लिए गरीब करबला न ज़मीन करबला पे था, ना अपने रहवार ज़ुलजना पे था। जब आके बैठा है ना करबला की धरती पर, शिमर मलाउन ने कहा कि जल्दी करो, लूटो तबर्रुकात अलीओ बतूल के अज़ादारों। बस ये सुनना था। मजलूम करबला की रुख मुड़ गया नहरे फुरात की तरफ और रोकर इरशाद फरमाया, बहुत रोया हुसैन। कहा अब्बास देख, तेरे चले जाने के बाद ओ बदबख्तों ने ज़ैनब आलिया की चादर का नाम लिया है, हमारे खैमों का नाम लिया है। अब्बास देख, मैं कितना गरीब हो गया हूँ, और मैं भी जिंदा हूँ, और मेरे खैमों को लूटने का नाम ले रहे हैं, और मैं भी जिंदा हूँ, और मैं बीबियों की चादरें छीनने को तैयार हैं। अब्बास मैं भी जिंदा हूँ। हाल में नज़ाबन यज़ुबो अन हरम रसूलिल्लाह, क्या कोई है जो ज़ैनब आलिया के पर्दे को बचाए? अज़ादारों, मज़लूम करबला जो ज़ख्मों से चूर चूर है, एक दफ़ा उठा है, टेक की तलवार की टेक लगाकर वहाँ पे आन खड़ा है जहाँ पर सारे अजीज़ अंसार आवान आराम की नींद कर रहे थे। आज तलक आपने ऐसा गरीब नहीं देखा होगा जो शुहदा से बातें कर रहा हो और वो भी इस अंदाज से रो के कह रहा है, कहाँ गए हो मेरे शाह सवारो। लाशों के दरमियान जख्मों से चूर चूर अपने सहाबा से मुखातब होकर कह रहा है, कहाँ गए हो मेरे शाह सवारो। आज मैं तुम्हें बुलाता हूँ, मुझे जवाब नहीं देते। कौन सी शय तुम्हारे और मेरी मवद्दत के दरमियान हायल हो गई है? ज़रा उठो तो सही, देखो तो सही, ज़हरा का लाल कैसे तन्हा हो गया है। फिर अकबर के लाशे पे आए, फिर कासिम के लाशे पे आए, हर लाश पे आए, बैन करते रहे और रोते रहे। आखिर वो वक्त आया जब मजलूम ने अल्लाह की इबादत, अल्लाह का सजदा, अल्लाह की नमाज अदा करने के लिए अपने आप को करबला की मट्टी, संगरेजों वाली मट्टी के साथ तयम्मुम फरमाकर ज़ाहिरन उम्मत को दिखाते हुए मेरे मौला ने नमाज की तैयारी की। यही नमाज की तैयारी फरमा रहे थे कि जनाब सकीना मजलूम करबला के पास आई। अज़ादारों, बस नमाज की तैयारी फरमा रहे थे, जनाब सकीना मजलूम करबला के पास आई। जनाब सकीना आई ना, देखा बाबे को इतनी जख्म लगे हुए हैं, इतने तीर लगे हुए हैं कि मैं बाबे को सामने से गले नहीं लगा सकती। मजलूम ने अपने सीने से तीर खींचे। ज़ैनब और उम्मे कलसूम जनाब फिजा से मुखातब होकर कहा कि देखो,
اس سکینہ کو آخری مرتبہ سینے پہ سلا رہا ہوں، اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ اس کے بعد سکینہ کو میرا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ عزادارو، بس ابھی باپ اور بیٹی کی مودت و محبت کی گفتگو ہو رہی تھی کہ کائنات کا شقی ترین آیا۔ اس نے کہا حسین اس کو آپ بھیجتا ہے یا ہم بھیجیں؟ بس عزادارو، اس بدبخت نے ایک ہاتھ سے سکینہ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے رخسارے پہ تماچا مارا۔ مولا مرشد حسین کا رخ پھر گیا آسمان کی طرف، اور رو کر کہا میرا اللہ، اور میری غربت دیکھ، اور میری 4 سال کی بچی، اور جسے میرے سامنے تماچے مارے جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، مظلوم کربلا نے جناب فضا کو بلایا، وہ سکینہ کو لے کر گئی، مگر زیادہ دور نہیں، کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر آج بھی میدان کربلا میں طلع زینبیہ موجود ہے، جو 70 قدم کے فاصلے پر ہے۔ عزادارو، مظلوم گھوڑے سے اترا اور جگہ ہے، مظلوم شہید اور جگہ ہوا ہے، مظلوم دفن اور جگہ ہوا ہے۔ جب گھوڑے سے اترا تھا تو وہاں پر فوج اشقیاء نے مظلوم کربلا پر اتنا ستم کیا، گھسیٹ کے اس جگہ پہ لائے جہاں پر میرے مولا نے آخری سجدہ دیا، اور میرے مولا نے سبوحن قدوسن یا رب الملائکۃ والروح کی تسبیح پڑھی تھی۔ بس عزادارو، چند قدموں میں بیٹی ہے اور کچھ قدموں میں بہن زینب ہے، جو سر پہ قرآن رکھے ہوئے ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے نماز شروع کی، قیام کیا، رکوع انجام دیا، سجدے میں گئے، اس بدبخت نے ضربیں لگانی شروع کی۔ ارے اس جگہ پہ ضربیں لگائی جہاں پہ زہرا بوسے دیا کرتی تھی، اور جہاں پہ علی بوسے دیا کرتے تھے، اور جہاں پہ جناب زہرا چوما کیا کرتی تھی، جہاں پہ رسول خدا بوسے دیا کرتے تھے۔ ارے یہ ضربیں حسین کی گردن پہ نہیں، یہ سیدانیوں کے گردن پہ چل رہی تھی، جنہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا آخری سہارا ہے، اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو پھر کوئی نہیں ہمارا ناصر و مددگار۔ بس عزادارو، 13 ضربیں چلی، مظلوم کا سار تن سے جدا ہوا، اور سکینہ دوڑی نہر فرات کی طرف اور رو کے کہتی ہے چچا غازی، اور ہمارے خیموں کی حفاظت کون کرے گا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔